کہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے تاج پہنایا ہے کہ اگر میں اپنے دل کا راز کسی میت کے سامنے کھول دوں وہ اسی وقت اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے. اللہ اقبالونی جو اعزاز مجھے یہاں پر اس ایوارڈ کے ذریعے سے نوازا یہ بھی نہ میرے گوشے خیال میں تھا، کچھ بھی نہیں. اتنی دیر سے بیٹھے میں بارگاہ تاج الاولیاء کا شکر ہی ادا کر رہا ہوں کہ میں نے ایک چیز کی طلب کی تھی، آپ نے پتہ نہیں کیا کیا دینا شروع کی. اور یہ تو ابتدا ہے، ابھی پتہ نہیں کیا کیا ملے گا. اور سچ کہا ہمارے شاعر نے جو یہاں بولا پھر وہ ہر جگہ بولا. عزیزان گرامی، میں اولیاء کاملین کے اس مقدس دربار اور خاص یہ جو ممبر ہے آج کا جشن غوث الورا اور جشن تاج الورا دونوں کے نام سے منسوب ہے، لیکن در حقیقت دن آج یہ دونوں شخصیتوں کے ایک عاشق کے چہلم کا بھی. کیا کہنے نام مولانا خورشید صاحب نے جشن غوث الورا رکھا اور جشن تاج الورا. غوث العظم دستگیر کا بھی جشن ہے، تاج الاولیاء والملت والدین والشریعت والطریقت کا بھی دن ہے. دونوں کے اجلاس ہو رہے ہیں، لیکن دن آج چہلم کا حضرت بایزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، شاہی امام جنہوں نے اپنی زندگی کے 80 سال نہیں میرے عزیزوں، ہوش و حواس ملتے ہی ہیں 14-15 سال کے بعد. ہوش و حواس آتی ہی ہیں 14-15 سال کے بعد. میں نے ان سے سنا ہے کہ 14 سال کی عمر میں وہ امامت کے مصلی پر کھڑے ہو گئے اور پھر ان کی عمر 94 سال کی ہوئی. پتہ یہ چلا کہ ہوش و حواس کی ابتدا مصلی سے ہوئی اور انتہا بھی مصلی پر ہو گئی. ایک پاکیزہ لوگ جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جو تلاوت میں نے کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو نہ تجارت مشغول کر پاتی ہے، نہ بازار ان کو اپنی طرف بلا پاتا ہے، وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ ذکر الہی میں صرف کر دیتے. انہی لوگوں میں سے وہ ایک بایزید تھے، بایزید بستامی. یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ہے میرے عزیزو. سمو ابناءکم علی اسماء آبائکم. فرماتے ہیں اے لوگو تم اپنے بیٹوں کے نام اپنے بزرگوں کے نام پہ رکھو، اس لیے کہ ان کی تاثیر آ جاتی ہے. وہ تاثیر تو دیکھو یہاں بایزید کے باپ نے جو نام رکھا، ان کے والد گرامی نے جو رکھا، تو تیفور بستام سیدی بایزید بستامی جو ترک دنیا میں مشہور تھے، زہد و تقوی میں مشہور تھے، ان کے والد گرامی میں وہ تقوی آ ہی گیا. یہ ناموں کی برکت ہے. اپنے بچوں کے نام تاج الدین رکھ کر کے دیکھو، برکت نہ آئے تو پھر کہنا حق ہے. زندہ باد زندہ باد. ان اولیاء میں ان کے ناموں میں تاثیر ہے. عزیزان گرامی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بھی بابا تاج الدین نے رکھا. سبحان اللہ. ظاہر سی بات ہے یہ اولیاء کی نظریں بہت دور تک دیکھتی ہیں. آج جشن غوث الورا اور تاج الورا ہے. تھوڑی تھوڑی سی باتیں سن لیں، وقت کافی ہو گیا. جیسے وقت ہو جائے مجھے اشارہ کر دیں، میں زیادہ آپ کو اکتاہٹ میں نہیں ڈالنا چاہتا. اور جہاں آپ تھک جائیں آپ ہاتھ اٹھا دیں، میں بھی بند کر دوں گا انشاءاللہ العزیز. تھکانا میری عادت نہیں ہے. سلطان الاولیاء سیدی سندی آخائی مولائی غوث الثقلین سیدی عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ شریف، اس ولی پاک کا نام ہے جن کا نام لینے کے لیے اولیاء بھی باوضو رہا کرتے تھے. بے شک. نام پاک کے لیے بھی وضو فرمایا کرتے تھے. آپ کا لقب محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والا. اور یقیناً خود غوث اعظم نے یہ اپنا واقعہ نقل فرمایا کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک مسافر کو دیکھا، بہت ہی کمزور تھا، ضعیف تھا. وہ چلتے چلتے کبھی ادھر گر جاتا کبھی ادھر گر جاتا. میں اس مسافر کے قریب گیا، اس کو پکڑا اور اس کو جیسے ہی میں نے دونوں ہاتھوں سے سنبھالا وہ بالکل صحت یاب ہو گیا. چہرے پر رونق آ گئی، چہرہ اس کا خوشحال ہو گیا. تو غوث پاک فرماتے میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا، ابھی تو اتنا کمزور تھا، ضعیف تھا، ناتواں تھا، چل نہیں پا رہا تھا، میں نے تجھے پکڑا، کیا تو صحیح سلامت ہو گیا؟ اس مریض نے پلٹ کر کے کہا اے شیخ عبد القادر مجھے نہیں پہچانتے؟ کہا کون ہے تو؟
وہ مریض کہنے لگا میں تمہارے نانا جان کا دین اسلام ہوں، لوگوں نے مجھے کمزور کر دیا، تم نے ہاتھ لگا کر کے مجھے پھر سے زندہ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اسی لیے رسالت۔ آپ کا لقب محی الدین پڑا کہ دین کو زندہ کرنے والے کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ بے شک بے شک۔ عزیزان گرامی، سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اتنے ہیں کہ ہماری زندگی کی اتنی راتیں بھی نہیں ہیں کہ بیان کی جا سکے۔ سلطان الاولیاء کے کشف و کرامات پوری دنیا میں ایسے مشہور ہیں، اپنے تو اپنے شیخ الوہابیہ جو منکر اولیاء ہیں، منکر تصوف ہیں، صوفیہ پر تنقید کرنے والے، شیخ الوہابیہ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ جتنی کثرت سے کرامات میرے پاس شیخ عبد القادر جیلانی کی پہنچی ہے کسی اور ولی کی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ الفضل لما شہید بہ الاعداء، دشمن جب کسی کی گواہی دیتے ہیں تو وہ گواہی، وہ فضیلت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے، بلکہ آپ سے خود پوچھا گیا، کچھ چیزیں میں آپ کی ہی زبان سے سنا دوں۔ آپ نے اپنے قصیدے میں جو فرمایا، وجد کے عالم میں آپ نے ایک قصیدہ پڑھا جس کو آج قصیدہ غوثیہ کہا جاتا ہے۔ سقان الحب کأسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی سعت ومشت لنعبی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی فقلت لسائر الاخطاب لموا بحال وادخلوا انتم رجالی وهموا واشربوا انتم جنودی فساق القوم بالوافی ملالی شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی مقامکم العلا جمعا ولكن مقامی فوقکم ما زال عالی انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی حسبی ذو الجلالی انا البازی اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال اعطا مثالی۔ پورا قصیدہ پڑھنے میں وقت لگ جائے گا، لیکن اس قصیدے کے ایک ایک حرف میں ایک ایک موکل ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصیدہ خود فرماتے ہیں تمام اولیاء کو مخاطب کر کے، اے گروہ اولیاء، میں نے جو جام معرفت پیا ہے، میری جام معرفت سے جو بچی تھی وہ تم نے پیا، اور اس کے بعد بھی اب تک تم میرے مقام کو نہیں پہنچ سکے۔ واہ واہ، بے شک۔ میں باز اشہب ہوں تمام اولیاء کا، حتیٰ کہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے تاج پہنایا ہے کہ اگر میں اپنے دل کا راز کسی سمندر پر ڈال دوں تو وہ سمندر خشک ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ اگر میں پہاڑوں پر ڈال دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اگر میں یہ راز دل میں موجود کسی آگ کے سامنے ظاہر کروں وہ ٹھنڈی ہو جائے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں میں اپنے قلب کا راز کسی میت کے سامنے کھول دوں وہ اسی وقت اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، سبحان اللہ۔ اسی وقت کھڑا ہو جائے۔ اور اتنا ہی نہیں، فرماتے ہیں کہ جتنے دن اور جتنی راتیں اور جتنے مہینے ہوتے ہیں سب مجھ سے آ کر کے پہلے اجازت لیتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ طلوع ہونے سے پہلے ہی آتا اور کہتا ہے اے سیدی عبد القادر جیلانی اب میں آنے والا ہوں، مجھے مہینے میں یہ واقعات ہونے والے ہیں۔ غوث العظم دستگیر اشارہ فرماتے ہیں، مہینے آگے چلتے رہتے ہیں، یہ مہینے بھی غوث العظم کی دستگیر کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، حتیٰ کہ غوث پاک فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں سارے شہروں کو اللہ کے ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ رائی کے دانے کو جیسے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے سارے شہروں کو، اللہ کے سارے شہروں کو، یہ نہیں فرمایا زمین کے سارے شہروں کو۔ یہ شہر نہ پورے ممبئی ہے، پونا ہے، یہ زمین کے شہر ہیں۔ اس کے علاوہ فقہاء نے مفسرین نے فرمایا یہ جو تم دنیا دیکھ رہے ہو اس طرح کی 18,000 عالم اور ہیں، 18,000 عالم اور ہیں۔ ان عالموں میں کون ہے، کیا ہے، کتنے شہر ہیں، ہم میں سے کس کو کیا معلوم؟ ہمیں معلوم نہیں، وہ اللہ والے جانتے ہیں۔ اور غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں اللہ کے جتنے عالم ہیں اس میں جتنے شہر ہیں سارے شہروں کو میں رائی کے دانے کے برابر دیکھ رہا ہوں۔ بے شک، سبحان اور اللہ۔ جانتے ہیں آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نسب نامہ، ماں کی طرف سے بھی آپ سید ہیں، باپ کی طرف سے بھی آپ سید ہیں، بے شک۔ معلوم ہوگا آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ بیٹے نہیں، ڈائریکٹ پوتے بھی نہیں، ڈائریکٹ پڑ پوتے بھی نہیں، تقریباً 10 پشتوں کے بعد غوث پاک کا نام آتا ہے۔ 10 پشتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریب 10 اور آگے پیچھے۔
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 کے بعد کی ولادت ہے آپ کی، حضور کے وصال کے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے 400 سال بعد کی ولادت ہے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز، حضور کی اولاد میں سے 10ویں پشت میں آنے والا عبد القادر، 400 سال بعد آنے والا عبد القادر پوری کائنات کے شہروں کو ایک رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہے، تو پھر رحمت عالم کی نگاہ کا حال کیا؟ اللہ زندہ باد، بہت اچھے، بے شک اس رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کا حال کیا ہوگا؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں انہیں پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ظالمو، جاؤ کسی ولی کے پاس بیٹھو، تمہیں پتا چلے گا، ولی تمہیں پوری دنیا کا سکی سیر کرا کر کے بتا دے گا کہ ہماری جو نظریں ہیں یہ رسول مختار کے جمال کا ایک ذرہ ہے، اور ان کی نظروں کو مولا نے کیا کیا دکھایا وہ جانے اور ان کا مولا جانے۔ بے شک، کیا کہنے حضرت، زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھے۔ عزیزان گرامی وقار، غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کو کب پتا چلا کہ آپ ولی ہیں؟ کیسے پتا چلا، کب؟ فرماتے ہیں جب میں بچپن میں مدرسے جاتا تھا تو مدرسے میں ہر دیوار سے آواز آتی تھی افصحوا لولی اللہ، افصحوا لولی اللہ، ہر جگہ سے آواز آتی تھی اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ تو سارے لوگ ہٹ جاتے تھے اور میں بیٹھ جاتا تھا۔ اس وقت یہ احساس ہوا کہ اللہ رب العزت نے کچھ خاص عنایتیں مجھ پر فرمائی، حتیٰ کہ غوث پاک ماں کے پیٹ سے ولی ہیں، وہ پیدائشی ولی ہیں۔ بچپن کی بات آپ فرما رہے ہیں، دیکھیں یہاں پر تاج الورا اور غوث الورا دونوں کا انتخاب کیا کہنے والا؟ کیسے ملاپ ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں۔ اولیاء کی ایک خاص عادت یہ ہے، دم زدن میں یہ ادھر سے ادھر ہوں، ادھر سے ادھر ہوں۔ کیا کہنے، بے شک جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اللہ اکبر۔ ان کی حالتیں ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں چھت کے اوپر کھڑا تھا اپنے گھر کے، حاجیوں کے قافلے گزر رہے تھے، اللہ۔ حج کے لیے جا رہے تھے، دل میں حسرت ہوئی میں بھی حج کے لیے چلا جاتا، ہم بھی تو حاجیوں کے قافلے دیکھ کر تمنا کرتے ہیں کاش میں بھی پہنچ جاتا۔ غوث پاک فرماتے میرے دل میں حسرت ہوئی، ابھی میری آنکھوں سے آنسو کا قطرہ میرے رخسار پر آیا بھی نہ تھا کہ میں نے دیکھا عالم وجد میں خانہ کعبہ میرے گھر کے ارد گرد طواف کر رہا ہے۔ خانہ کعبہ کو میں نے اپنے ارد گرد طواف کرتے دیکھا، یہ وہ کعبہ نہیں جو سیمنٹ اور پتھر سے بنے ہوئی کعبے کو، یہ اہل بصیرت کا کعبہ ہے جو اہل اللہ دیکھا کرتے تھے۔ وہ کعبہ اولیاء کے پاس جاتا تھا اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن میں دیکھا، اسی لیے امام اہل سنت نے ان کی شان میں یہ فرمایا ہے جہاں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، عظمت تاج الاولیاء، شان تاج الاولیاء، انوار تاج الاولیاء، مسلک اعلی حضرت۔ اسی طرح کی بات تاج الاولیاء کی بارگاہ میں بھی، تاج الاولیاء یہ مجذوب صفت اور اس طرح جس کو کہتے ہیں قلندرانہ عادت ہے، جسے دنیا و مافیہ سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن در حقیقت انہی کی اس وقت حکومت بھی چلتی رہتی، حکومتوں سے بے نیاز، لیکن حکومتیں بانٹنے والے یہی، بے شک ان کی عادتیں ایسی۔ ایک صاحب مدراس سے آئے اور غریب تھے، تاج الاولیاء کے پاس، میں نے پڑھا کافی پہلے ہی، آ کر کے کہا کہ حضور حج پہ جانا ہے، آپ کے پاس بڑے بڑے سیٹ لوگ آتے ہیں، راجے مہاراجے آتے ہیں، کسی سے پیسے دلواؤ اور مجھے حج کروا دو۔ بہت سارے لوگ نظر و نیاز دیتے ہیں، وہ اتنی ساری نظریں آپ بانٹ دیتے ہیں، میرے حج کے پیسوں کا انتظام کر دو۔ مرید دیوانے ہوتے ہیں جو حقیقت میں ہوتے ہیں، پکڑ لیا۔ بابا نے کہا ٹھیک ہے رہ جاؤ، یہیں پر رہو۔ کئی دن گزر گئے، کئی نذرانے بھی آئے، اور جب جب نذرانے آئے پورے آپ بانٹ دیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، موٹے موٹے پیسے والے سارے چیزیں آئے، سب غربا مساکین میں بانٹ دیتے، میرے ایک کا حج کرا دے تو بابا کو کیا ہوگا، کیا کمی ہوگی۔ حج کا مہینہ آ گیا، بلکہ فرماتے ہیں وہ صاحب فرماتے حج کا مہینہ شروع ہوا، سارے حاجی جا چکے تھے، اب حج کے دن بھی شروع ہوئے، میں تو مایوس ہوا اب کیا پہنچائیں۔
لیکن جو کلندر کا کلندر ہوتا ہے وہ یقین ان کلندروں پر رکھتا بھی ہے. اس کے بعد وہ قدم پکڑتے اور کہتے ہیں اس سال کا حج تو چلا گیا, اگلے سال آپ پکا وعدہ کریں کہ مجھے بھیجیں گے. تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور اس کی پیٹھ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا, پیٹھ پر مارا, آنکھ بند ہو گئی. فرماتے ہیں ایک نیم کے درخت کے نیچے میں بیٹھا تھا, اچانک میں دیکھتا ہوں کہ میں عرفات کے میدان میں پہنچا ہوں. سبحان اللہ. عرفات کے میدان میں پہنچا ہوں, سارے حاجی احرام میں ہیں, میں احرام کے حالت میں ہوں, حج کے ارکان میں ادا کر رہا ہوں, تلبیہ پڑھا, کنکریاں مارا, طواف کیا, اور پھر میں نے جو ارکان حج تھے پورے ادا کیا, یہاں تک کہ سارے حاجی واپس آنے لگے. اس میں پتہ نہیں کتنا عرصہ بیت گیا. دل بھر کر کے میں نے طواف کعبہ کیا, دل بھر کر کے زمزم پیا, ساری چیزیں کیا, اور اس کے بعد زمانہ بیتنے لگا. اچانک بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ میرے پاس آئے اور پھر سے ایک تھپڑ رسید کیا. میں اسی نیم کے درخت کے نیچے سویا ہوا ہوں. فرمانے لگے کب تک یہاں پڑا رہے گا, حج ہوا, چل باقی آگے آگے چل. اللہ اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. وہ صاحب خود فرماتے ہیں میں اس راز کو نہیں سمجھ پاتا تھا, میں تو سوچتا تھا کہ کوئی نذرانے والا مجھے حج کو پہنچا دے, لیکن ان اولیاء کو نہ مال کی ضرورت ہے نہ نذرانوں کی ضرورت ہے, ان کی نظر ہی اتنی کافی ہے کہ ناگپور میں بیٹھے تو خانہ کعبہ تک بھی پہنچے. بے شک, زندہ باد.